بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ان میں جو سب سے پہلا شخص تھا کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا۔ تو ایک دن فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور انسانی روپ میں اس کے پاس آتا ہے اور فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، اے بندے تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے صحت مل جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، مجھے خوبصورت چمڑی مل جائے۔ فرشتہ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے، تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے ہاں، یہ جوانی ہے، جسم بھی خوبصورت ہے، اور مال نہ ہو تو یہ جسم کس کام کا ہے، تو ہمیں کچھ مال دے دو۔ تو فرشتہ اسے ایک اونٹنی دیتا ہے اور برکت کی دعا کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ فرشتہ آگے جاتا ہے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو سر سے گنجا ہوتا ہے، جس کے سر پر بال نہیں ہوتے۔ فرشتہ گنجے سے پوچھتا ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو گنجا کہتا ہے کہ گنجے کی کیا خواہش ہوگی کہ اس کے سر پہ بال ہو، اس لیے کہ بال تو بیوٹی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے بھی سر پہ بال ہو، میں بھی خوبصورت دکھوں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے۔ فرشتہ اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر پہ خوبصورت بال نکل آتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے، تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں، مجھے بھی مال مل جائے تو کیا بات ہے۔ تو فرشتہ اس کو ایک گائے دیتا ہے اور برکت کی دعا کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ فرشتہ آگے جاتا ہے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے فرشتے کی، اور وہ شخص جو ہوتا ہے آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ نابینے سے پوچھتا ہے، اندھے سے پوچھتا ہے کہ میاں تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا آرزو ہے؟ تو وہ نابینا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، بینائی آ جائے، میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھوں، نظارے دیکھوں۔ تو فرشتہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی روشنی آ جاتی ہے۔ فرشتہ اس سے بھی پوچھتا ہے کہ تمہاری اور کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے بھی مال مل جائے کوئی۔ تو وہ فرشتہ اسے بکری دیتا ہے اور برکت کی دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ جو سب سے پہلے جس کے پاس آیا تھا، کوڑھ کے مرض والے کے پاس، اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ پوری وادی اونٹ سے بھر گئی۔ اور جو دوسرا شخص تھا جس کو گائے ملی تھی، اس کے بھی مال میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی گائے بچھڑے سے بھر گئی۔ اور تیسرا جو شخص تھا کون؟ نابینا، اس کے مال میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی بکری سے بھر گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے واپس سے ان کا امتحان لینا چاہا۔ اب وقت گزر گیا، کافی سال گزر گئے، جب یہ مالدار ہو گئے، خوشحال ہو گئے، تو فرشتہ پھر سے واپس انسانی شکل میں آیا، اور فرشتہ سب سے پہلے کوڑھ والے کے پاس آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں اللہ رب العالمین نے تمہیں بے پناہ مال دیا ہے، دولت دی ہے، اگر تم اللہ کے نام سے، اس رب کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو، میں مسافر ہوں، میرے سفر میں آسانی ہو جائے گی، میرے سفر کے کام آ جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اب وہ آدمی بہانہ بنانے لگا، کہتا ہے کہ یار بڑا پریشان ہوں، قرضہ ورضہ ہو گیا ہے اور مشکلات میں ہوں، کسی طرح سے اپنا گزر اوقات چل رہا، بڑا مشکل میں ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا کہ میں تمہیں پہچان رہا ہوں، کیا تم وہی نہیں ہو جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھے؟ اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا، کرم کیا، تمہیں
بیماری سے نجات عطا کی اور تمہیں صحت عطا فرمائی، اور تم انتہائی غریب آدمی تھے، اللہ نے تمہیں مال بھی عطا کیا، تم اس رب کے نام پر ایک اونٹ نہیں دے سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایسی بات کرتے ہو میاں، ہم تو خاندانی امیر لوگ ہیں، ہاں ہم تو خاندانی امیر لوگ ہیں، ہم خاندانی صحت مند لوگ ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر اس سے، اگر تو جھوٹا ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے واپس اسی حالت میں کر دے۔ فرشتے کی زبان سے جب یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ بندہ واپس اسی حالت میں لوٹ جاتا ہے۔ فرشتہ پھر آگے چلتا ہے، اس گنجے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے اس کے پاس بھی بے پناہ مال تھے، گائے بچھڑے بکرے بھرے ہوئے تھے۔ تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے کچھ دو، میں مسافر ہوں، سفر میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو وہ بھی اسی طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہاں سے دوں گا، میرے معاملات خود دشوار چل رہے ہیں۔ تو فرشتہ پھر اسی طرح اس کو بھی کہتا ہے میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم تو وہی ہو جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے تمہارے سر پہ بال اگائے، تمہیں خوبصورتی دی، کیا تم اس رب کے نام پہ نہیں دے سکتے ہو؟ تو وہ پھر اسی طرح کر کے بولنے لگا کہ خوبصورتی تو ہماری نسلوں میں بسی ہوئی ہے، ہم خاندانی امیر لوگ ہیں۔ یعنی جب کسی نااہل کے پاس دولت آتی ہے نا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالی نہیں جاتی ہے۔ تو وہ اسی طرح بکنے لگا کہ ہم تو خاندانی امیر لوگ ہیں، خاندانی صحت مند لوگ ہیں، خوبصورتی ہماری نسلوں میں ہے۔ تو فرشتہ اس سے بھی کہتا ہے اگر تو بھی اپنے باتوں میں جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تجھے واپس اسی حالت میں کر دے۔ وہ بھی اپنی واپس اسی حالت میں لوٹ جاتا ہے۔ اب فرشتہ نابینے کے پاس پہنچتا ہے، اندھے کے پاس پہنچتا ہے، نابینے سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، سفر میں پھنسا ہوا ہوں، میری مصیبت میں کام آؤ، میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری مدد کرو، تو اللہ کے نام سے مجھے کچھ عطا کرو۔ تو وہ نابینا رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ مانگتے ہو، جو کچھ چاہتے ہو اس رب کے نام سے لے جاؤ، جو کچھ چاہتے ہو اس رب کے نام سے مانگ رہے ہو، جو کچھ چاہتے ہو لے کر جاؤ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کی کرم نوازی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہارے دو ساتھی جو تھے ہلاک ہو گئے، میرا مقصد، میری غرض یہ نہیں تھی کہ تم سے تمہارا مال لیا جائے، بلکہ یہ تمہارا امتحان تھا، تو تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں مال دے کر آزماتا ہے کہ تم اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اپنے ہمسایوں کا خیال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔